عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى جميع أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كرمك يا كريم يا كريم یا کریم یا کریم سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے
کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی سب سے اولا غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے 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 بے کسوں کا سہارا بے کسوں کا سہارا سب سے اولا سب سے بالا ہمارا نبی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب خدا تاجدار بطوحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریاء احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ بیکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قرآن پاک کا چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی 102 3 اور 4 یہ 3 آیات طیبات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں وقت کے مطابق انہی تینوں آیات کا سیدھا سیدھا ترجمہ مطلب آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ قرآن پاک کے اس مقام کو صحیح سمجھنے اور سمجھنے کے بعد اس کو عملی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے اس قرآن پاک میں اپنے بندوں ایمان والے بندوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو کیا کرو اللہ سے ڈرو سارے بولو اللہ سے ڈرو اللہ سے حق تقاتہ اور ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے اللہ سے ڈرو اور ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے ہاں میں سے کوئی ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا سارے ڈرتے لیکن واقعی ڈرتے یہ میں آپ نہیں پوچھتا یہ آپ نے اپنے آپ سے پوچھا واقعی ڈرتے یا صرف یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں بازار میں
पुलिस का अफसर आ जाए और जिन लोगों ने नाजायज जगह घेरी हुई होती है, रास्ते में रेहड़ियां खड़ी की होती हैं, सामान लगाया होता है दुकानदारों ने, उन पर कानूनी कार्रवाई करने लगे, तो उस वक्त आपने कभी बाजार की हालत देखी? कभी देखा ऐसा मंजर? तो रेहड़ी को दौड़ाया ले जा रहा है, कोई सामान को उठाकर छुपा रहा है, कोई दुकान बंद करके भाग रहा है। एक और मिसाल देता हूँ। जिन दिनों कोरोना आया था, उन दिनों पुलिस की तरफ से ऑर्डर था कि इतने टाइम तक दुकानें खोलनी, उसके बाद दुकान कोई खुली नजर ना आए, वरना उसको जुर्माना होगा या कानूनी कार्रवाई होगी। जब उस टाइम से ऊपर टाइम जाता और बाजार में पुलिस की गाड़ी आती, उस वक्त आपने दुकानदारों की हालत देखी? इसको कहते हैं डर। इसको क्या कहते हैं? डर। बोलो ना, डर। इसे कहते हैं डर। स्कूल पढ़ते रहे आप, तो कोई तो टीचर बड़ा नरम दिल होता है, कोई बड़ा सख्त होता है। जब सख्त टीचर का पीरियड आता है और उसका होमवर्क हमने नहीं किया होता, उस वक्त दिल की धड़कन का अंदाजा किया? कभी आया है ऐसा सीन आपकी जिंदगी में? इसे कहते हैं डर। बात समझ आ रही? मेरा मकसद मस्जिद में हंसने हंसाने का माहौल पैदा करना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ ये बात सामने करना है कि क्या वाकई हम अल्लाह से डरते हैं या सिर्फ हमारा दावा है? टीचर का डर हो, दिल की धड़कनों पर असर आता है। पुलिस का डर हो तो भाग दौड़ शुरू हो जाती है। अगर घर में कोई गलत काम हो जाए और बाप का डर हो, तो उस वक्त रंगत के उतार चढ़ाव देखिए। यानी डर जो है वो तेरे अंदर एक तहरीक पैदा करता है। समझ आ रही? डर जो है वो तेरे अंदर एक तहरीक पैदा करता है। आप बाजार में बैठे हैं, अचानक दो आदमी झगड़े और आपस में फायरिंग करने लगे, उसी तरह बैठे रहते हो या कुछ भाग दौड़ भी होती है? इन्हों कहते हैं डर। हम अल्लाह से डरते हैं, कोई तहरीक है हमारे अंदर। अल्लाह से डरते हैं तो अल्लाह के डर ने हमारे अंदर क्या उतार चढ़ाव पैदा किया? बैठे बैठे अचानक एक बावला कुत्ता बाजार में आ जाए और कोई आवाज लगा दे, बचियो हल्का जे, वो तो पता है कैफियत की होती है। इन्हों कहते हैं डर। हम अल्लाह से डरते हैं, हमारे अंदर क्या तहरीक है? क्या हम लफ्जों के साथ अल्लाह को धोखा दे सकते, देने में कामयाब हो जाएंगे? हमारी सुबह से लेकर शाम तक का हर काम हमारी मर्जी के मुताबिक, जो चाहे करें, अपनी ख्वाहिशात पर कोई हमने पाबंदी नहीं लगाई, जो मन में आ रहा है कर रहे हैं। अल्लाह ताला का हुक्म आया नमाज पढ़ो, हम ताश खेल रहे हैं और बस खेल रहे हैं। दुकान नहीं बंद की, बस नहीं बंद की। हुक्म दिया गया कि नाप तोल में कमी बेशी न करो, हम कर रहे हैं और कर रहे हैं। मिलावट के से मना किया गया, हम मिलावट किए जा रहे हैं। इंसानी जिंदगी से खेलने से कोई दरेर नहीं कर रहे, जो मर्जी आ रहा है वो कर रहे हैं। और ये भी साथ कह रहे हैं कि हम अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह के डर का मतलब क्या? बावले कुत्ते के डर ने तो तुझे भगाया दौड़ाया, कुछ तेरे अंदर तहरीक पैदा की। एक पुलिस की गाड़ी का हार्न लगा तो तेरे अंदर भाग दौड़ शुरू हो गई। इलाके के अंदर रात के 12 बजे ऐलान हो जाए कि चोर आए हुए हैं, डकैतियां हो रही हैं, अपने अपने घर का जरा ख्याल रखना, तो घरों के अंदर ही पता क्या हो रहा होता है? ये चोरों का भी डर है। अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, हक़्क़ तुक़ातिही, ऐसे डरो जैसे डरने का हक है। क्या हम डरते हैं?
میں پوچھوں گا ہم سب، میں آپ کے سامنے کہوں گا میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں، آپ میرے سامنے کہیں گے اللہ سے بڑا ڈرتے ہیں، لیکن میری درخواست ہے کہ اپنے آپ سے خود پوچھنا واقعی ڈرتے ہیں؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102۔ شادی بیاہ کا موقع آ جائے تو ہم اپنے خاندانی رسموں کو نبھاتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہیں؟ ہمارے کانوں میں اذان کی آواز پڑ جائے کتنا کہ اللہ کا ڈر ہے؟ اللہ رب العزت کے کتنے احکامات ہیں، جائز ناجائز حلال اور حرام کا، کتنے لوگ ہیں جن کو نہیں پتا اور وہ جہالت کی بنا پر کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ کہنے کو یہ کہ لوگوں کو پتا نہیں ہے، لیکن یہ جھوٹ ہے، سب کو پتا ہے۔ کچھ دقیق مسائل ہوتے ہیں جن کا عام لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، ورنہ اسلام کے بنیادی مسائل کا تقریباً سب لوگوں کو پتا ہے، لیکن پھر بھی کر رہے ہیں تو ہٹ درمی سے کر رہے ہیں، جہالت کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، جہالت سے نہیں کر رہے ہیں، ہٹ درمی سے کر رہے ہیں، ضد سے کر رہے ہیں، غفلت کی بنا پر کر رہے ہیں۔ کیا اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں؟ یہ چنگا ڈر ہے جڑا سانو گناہ مت روک دے نہیں۔ یہ کیسا ڈر ہے جو ہمیں برے راستے پر جاتے ہوئے ذرا جھجک بھی پیدا نہیں ہوتی؟ یہ کیسا ڈر ہے؟ ہم زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن آج کے بعد ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کیا واقعی ڈرتے ہیں؟ کوئی اللہ کا ڈر ہماری زندگیوں میں عملی طور پر شامل ہے؟ ایک بات، اب اس پر میں جتنی بھی گفتگو کروں نتیجہ یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اور جس سے ڈرنے کی ہماری یہ پوزیشن ہے نا، اس کے قبضہ اختیار میں ہم پتہ کتنے ہیں؟ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سانس باہر آئی اندر نہ جائے پھر بھی موت ہے، اور اندر سانس چلی گئی اور وہ باہر نہ آئی تو بھی بولو موت ہے۔ یعنی تو ایک سانس لیتا ہے اس میں اللہ تجھے 2 مرتبہ زندگی دیتا ہے، وہ کسی سانس کو روک دے پھر تیری زندگی کی بقا کے لیے اس خارجی فضا کے اندر پتہ کچھ اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ رکھا ہوا ہے۔ یہ سائنس پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ جانتے ہیں آکسیجن ہے، کاربن ڈائی آکسائیڈ ہے، مختلف گیسیں ہیں، اگر اس فضا سے آکسیجن خارج ہو جائے، نکل جائے آکسیجن، وہ اللہ تعالیٰ اپنے نظام کو حکم دے اور آکسیجن کے سارے اثرات جو ہے اس فضا سے نکل جائیں، سارے مر جائیں، کاربن ڈائی آکسائیڈ بھر جائے، تیری موت واقع ہو جائے، زمین تیرا بوجھ اٹھانے سے انکاری ہو جائے، پھیلا ہوا لامحدود پانی اور پانی کے سمندروں میں زمین کی نسبت ایسے ہی ہے جیسے بہت بڑے تالاب میں ایک چھوٹا سا بلبلا ہو۔ تو نے کبھی پانی پر کسی مٹی کے ڈھیلے کو تیرتے ہوئے دیکھا؟ جو مٹی کا ڈھیلا ہے وہ پانی پر تیرتا ہے یا پانی میں ڈوب جاتا ہے؟ ڈوب جاتا ہے۔ چھوٹا سا ڈھیلا پانی میں تیرتا نہیں ہے، اللہ نے اتنی بڑی زمین پانی تے رکھی اور زمین کے خط و خط جغرافیائی لوگ، جغرافیہ کے جو ماہر لوگ ہیں نا وہ بتاتے ہیں کہ زمین کا کل حصہ اگر 4 حصوں کیے جائیں نا، زمین کے کل وجود کے 4 حصے کیے جائیں تو 3 حصے پانی میں ڈوبی ہوئی ہے اور 1 حصہ تیر رہا ہے۔ کبھی اس طرح کسی ڈھیلے کو پانی پر تیرتے ہوئے دیکھا؟
جس کا 3 حصہ ڈوبے ہوا ہو تو 1 حصہ تیرا ڈوب جاتا ہے، تو یہ کسی بھی وقت سمندر میں ڈوب سکتی ہے۔ زمین کو اللہ نے رکھا ہی اس پوزیشن پر ہے کہ پانی میں 3 حصے ڈوبی ہوئی ہے سمندر میں، اور 1 حصہ تیر رہا ہے۔ جس نے 3 حصے پانی کے اندر زمین رکھی ہے، وہ چوتھا حصہ پانی کے اندر لے جائے گا، کتنی دیر لگے گی؟ بولو تو صحیح ہے، تو لگنی دیر۔ یعنی دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنے خطرے پہ رکھا ہوا ہے اور پھر سنبھالا ہوا ہے، اور آپ کے اپنے وجود میں کئی واقعات ایسے ہیں۔ مولانا خالد صاحب کے اپنے بڑے عزیز تھے، کھرڑیاں والے کا واقعہ، بالکل ٹھیک ٹھاک نوجوان دعوت ولیمہ پر جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ بیمار آدمی تو دعوت ولیمہ کی تیاریوں میں نہیں لگتا، ٹھیک ٹھاک ٹھیک گھر میں تیاری کرتے کرتے پینے کا پانی لینے کے لیے گیا، وہ میٹھا پانی فلٹر سے وہ کین بھر کر لایا، لا کر اپنے گھر کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گیا۔ رنگت بدلنی شروع ہو گئی، اس کو اٹھا کر کلینک پر لے کے گئے، انہوں نے بلڈ پریشر چیک کیا، انہوں نے کہا کہ دل کا مسئلہ ہے، دل والے ہاسپٹل میں لے جائیں۔ لو ہاسپٹل میں پہنچنے کی موقع اور مہلت نہیں ملی، راستے میں فوت ہو گئے۔ تجھے پتہ ہے تیرے اندر کا نظام کیا چل رہا ہے، کہاں پہنچا ہوا ہے، کدھر جا رہا ہے، کس وقت کیا ہو جانا ہے؟ بولو، کوئی پتہ نہیں۔ اس کے باوجود کہ ہماری کل طلبیں اللہ وحدہ لا شریک کے دستے قدرت میں ہیں، وہ جہاں چاہے ہماری زندگی کو سٹاپ کر دے، پھر بھی ہم کتنا ڈر رہے ہیں اللہ سے۔ پھر بھی دیکھیں ہم آج کتنا ڈر رہے ہیں، سارا کچھ اس کے دستے قدرت میں، کسی بھی وقت ہمارا اینڈ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا ڈر کتنا ہے، کتنا ڈر ہے، مرنے سے کتنا ڈر ہے، موت کا کتنی تیاری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، میں نے آپ کو سنا دیا، آپ تک پہنچ گئی یہ بات، اب آپ نے اپنا خیال کرنا ہے، اپنے آپ سے پوچھنا ہے کیا ہم واقعی اللہ سے ڈرتے ہیں؟ بس یہ کام ہے، ہوم ورک میں خود بھی کروں گا، میں اپنے آپ سے پوچھوں گا، میں اپنے گریبان میں جاؤں گا کہ میں کتنا اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آپ اپنے آپ سے پوچھیں۔ قرآن پاک کا ایک سبق، اب اگلا سبق پڑھتے ہیں۔ اگلا سبق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تمہیں موت آئے تو تمہاری حالت مسلمان کی حالت جیسی، مسلمانوں جیسی۔ توجہ ہے، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم بولو بولو نوے تے وڈے تے گہرے نکتے میں بیان کراں تے تسی سبحان اللہ تے کہنی ہے، لیکن آج میں ذہن بنا کے آیا کہ کچھ قرآن پاک کو لینا ہے تے پھر پورا ہفتہ سی ججمنٹ کرنا ہے کہ جو سیکھے ہوتے عمل کنا کیتا ہے۔ کی خیال ہے، سیکھنا چاہیے کہ نہیں ہے؟ سیکھنا چاہیے۔ بلا تموتن، ایک حکم یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، دوسرا حکم یہ ہے کہ تمہیں موت آئے تو تمہاری حالت مسلمانوں جیسی حالت، یعنی تمہاری شکل و صورت مسلمانوں جیسی، تمہارا لباس مسلمانوں جیسا ہو۔ موت کا ذکر ساتھ کر کے یہ بتا دیا کہ اگر مسلمان اور غیر مسلمان، کافر اور مسلمان سارے اکٹھے مر جائیں تو شناختی کارڈ دیکھ کر نہ فیصلہ کرنا پڑے کہ کون مسلمان ہے کون کافر ہے، تیرا لباس بتائے کہ میں مسلمان ہوں، تیری شکل و صورت بتائے کہ میں مسلمان ہوں، تیری وضع قطع بتائے کہ میں مسلمان ہوں۔ توجہ ہے، بولو نا، کیا ہم اس حال میں رہتے ہیں کہ اگر کہیں مر جائیں تو ہمیں شناختی کارڈ دیکھے بغیر کوئی ہمارے گلیے سے یہ فیصلہ کر لے کہ یہ مسلمان ہے؟
کیا ہم نے ایسی شکل و صورت اپنا رکھی؟ کیا ہمارا لباس مسلمانوں جیسا ہے؟ کیا ہماری شکل و صورت مسلمانوں جیسی ہے کہ اگر اچانک بھی موت آ جائے تو شہادتیں نہ لینی پڑیں کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ ایک کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، نہ بھابیاں دا مسئلہ، نہ دیوبندیاں دا، نہ سنیاں دا، نہ بریلویاں دا، ایک قرآن دا حکم ہے سارے علی۔ بولو کس کا حکم ہے؟ قرآن پاک کا حکم ہے۔ دو باتیں ہو گئی، کتنی باتیں ہو گئی؟ دو۔ پہلی بات کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو۔ دوسری بات کیا ہے؟ کہ ایسی حالت میں رہو کہ اچانک موت آ جائے، غیروں میں مر جاؤ، تو پھر بھی تمہیں دیکھ کر وہ فیصلہ کریں کہ یہ مسلمان ہے۔ مزار تب ہے سرکار محشر میں کہتے ہیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے۔ جس کے مسلمان ہونے کے لیے اس کا شناختی کارڈ دیکھنا پڑے پھر وہ مسلمان ہی۔ اس حال میں رہو۔ یہ مولوی دی گل نہیں، مولوی صرف یہ مولا دی گل، مولوی تے مولا دی گل تیرے تک صرف پہنچاندہ ہے، ٹھیک ہے؟ کس کی بات ہے یہ؟ کیسے رہنا ہے؟ کیسے رہنا ہے؟ مسلمانوں کی حالت اپنانی ہے۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تمہیں پتہ کب موت آ جانی؟ اللہ مطلب تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تو مسلمان، اس حال میں کہ تو تیری حالت بتائے کہ میں مسلمان ہوں۔ نمبر 3 اگلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا، مضبوطی کے ساتھ تھامنا، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور مختلف گروہوں میں نہ بٹو۔ تفریق کا معنی ہوتا ہے کہ فریق بنانا، جماعت علیحدہ بنانا۔ ایک لوگوں کا جتھا ادھر جا رہا ہے، دوسرے لوگوں کا جتھا ادھر جا رہا ہے، تیسرے لوگوں کا جتھا ادھر جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اختلاف امتی رحمت، میری امت کا جو اختلاف ہے وہ رحمت ہے۔ میری امت کا اختلاف، بولیے، ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کے ساتھ کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جماعتیں نہ بناؤ۔ حدیث قرآن دے خلاف ہو سکتی؟ قرآن حدیث دے خلاف ہو سکتا ہے؟ نہیں نہ ہو سکتا۔ پتہ چلا کہ جو علمی اختلاف ہے وہ اور ہے، جو جماعتیں اور پارٹیاں بنائی جاتی ہیں وہ اور ہے۔ علمی اختلافات خود صحابہ میں موجود رہے، کسی نے کسی کو برا نہیں کہا۔ جو اختلاف مسائل کا ہوتا ہے، علمی اختلاف ہوتا ہے، دلیل کی روشنی میں ہوتا ہے، اس اختلاف کو رسول اللہ نے اپنی امت کے لیے باعث رحمت قرار دیا، کیونکہ اس سے گنجائش نکلتی ہے۔ اور قرآن نے جس تفرقہ بازی کو حرام کیا، منع کیا، وہ علمی اختلاف نہیں، وہ تیری جماعتیں ہیں۔ وہ کون سی جماعتیں ہیں؟ وہ تمہاری جماعتیں ہیں۔ اے پی ٹی آئی ہے، اے نون ہے، اے لام ہے، اے میم ہے، اے جیم ہے۔ ایک قوم کے افراد کو سیاست کے نام پر اتنے طبقات میں تقسیم کیا اور کسی کو یہ یاد نہیں رہا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ قوم کو ٹوٹے ٹوٹے نہ کرو۔ ایک کھاتا مولویوں دے ذمہ لا، مولوی صاحب تفرقے دی گل کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت 4 پارے میں ہے، سورت آل عمران کی ہے اور اس کا نمبر ہے 103۔ اس کی جتنی تفسیریں اس وقت لکھی گئی ہیں نا، ساری تفسیریں پڑھو اور کسی ایک محدث کا، مفسر کا، کسی ایک صحابی کا قول مجھے دکھا دو کہ اس سے مراد یہ علمی اختلافات ہو۔
جو علماء کرتے ہیں. ان کو تو اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء کا اختلاف میری امت کے لیے باعث رحمت ہے. یہ علمی لوگوں کی باتیں ہیں. قوم کو ٹوٹے ٹوٹے نہ کرو سیاست کی بنیاد پر. جو ہے قرآن صرف مولویوں کی گل کرتا ہے, تاڑی نہیں کرتا. قرآن کی ساری پابندیاں, قرآن جو صرف ایک علماء کے طبقے کے لیے نازل ہوا ہے, قرآن پوری انسانیت کے لیے نازل ہوا. سارے بولو, پوری انسانیت کے لیے نازل ہوا ہے. اگر وہابی سنی دیوبندی کے نام پر الگ الگ جماعتیں نہیں ہو سکتی تو سیاست کی بنیاد پر الگ الگ جماعتیں بن سکتی ہیں. یہ کہاں سے نکلا ہے؟ بولے کتنے طبقات میں قوم کو توڑ دیا. اگر علماء کی وجہ سے جماعتیں بنی بھی ہیں تو وہابی سنی دیوبندی سنی شیعہ 4-5 ہی نا, کوئی حالی تک 6ویں 7ویں نہیں آئی تھا ڈیلن. تم نے سیاست کے نام پر قوم کے کتنے ٹوٹے کیے ہیں پتہ ہے؟ کتنی جماعتیں پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں جو رجسٹریشن 100 سے زیادہ ہے, غالباً 114, کچھ بڑی کچھ چھوٹی. کتنی جماعتیں؟ تقریباً. جب چھوٹا تھا اس وقت میں 56 جماعتیں سنتا تھا کہ 56 جماعتیں ہیں. اس وقت 100 سے پلس ہو چکی ہیں جماعتیں. اس کا مطلب ہم نے ایک ملک کی قوم کو 100 سے زیادہ حصوں میں بانٹ دیا. جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. الگ الگ اپنی اپنی پارٹی نہ بناؤ بلکہ اللہ کی رسی کے ساتھ سارے کے سارے چیز کیا کرو. میرا کام ہے آپ لوگوں تک قرآن کا حکم پہنچانا. تمہیں لگے میٹھا, تمہیں لگے کوڑا, تم عمل کرو نہ کرو, اس کا حساب اللہ کی بارگاہ میں تمہیں دینا ہے. مجھے یہ حساب دینا ہے کہ تم نے میرا پیغام آگے پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا. اس منبر اور اس محراب کی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن کی آواز تم تک پہنچے, اور اس کے لیے جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں. اور سارا ہفتہ میری تلاش رہتی ہے کہ قرآن پاک کی کون سی آیات ہمارے وقت کی ضرورت ہے, ہمارے علاقے کی ضرورت ہے, ہمارے نمازیوں کی ضرورت ہے, ہمارے شہر محلے اور گلی بازاروں کی ضرورت ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. تم سارے کے سارے اللہ کی رسی کے ساتھ لپٹ جاؤ, وابستہ ہو جاؤ, مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو. اللہ کی رسی ہے کیا؟ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر مفسرین نے چند اقوال ذکر کیے. سب سے پہلا قول یہ ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد ہے اسلام. اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ سارے بولو, سارے بولو, اسلام. اسلام کے بنیادی رکن ہیں 5. اسلام کے بنیادی رکن ہیں 5. نمبر 1 توحید و رسالت کی گواہی دینا. پہلا رکن کیا ہے؟ توحید و رسالت کی گواہی دینا. نمبر 2 نماز. دوسرا رکن کیا ہے؟ نماز. تیسرا روزہ. چوتھا حج. پانچواں زکوٰۃ. کتنے رکن؟ سارے بولو, بولو نا. ان سارے دے متعلق جڑے ضروری مسائل نے آندے نے اپن اللہ کے ایک ہونے کی گواہی کا مطلب کیا ہے؟ کدوں اللہ دے ایک ہونے کی گواہی ساڈی قبول کیتی جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کا مطلب کیا ہے؟ یہ 5 بنیادی علوم آپ لوگوں پر, بچوں پر, جوانوں پر, بوڑھوں پر سیکھنا لازم ہے, واجب ہے, ضروری ہے. یہ علم فرض ہے. بیالوجی فرض نہیں, کیمسٹری فرض نہیں, الجبرا فرض نہیں, جیومیٹری فرض نہیں,
فزکس فرض نہیں، ریاضی میتھمیٹک فرض نہیں، جو علم فرض ہے وہ اسلام کی یہ بنیادی 5 باتیں ہیں: توحید و رسالت کی گواہی، نماز، روزہ، حج، زکات۔ ان کے ضروری مسائل سیکھنا آپ لوگوں پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا وہ یہ علم ہے۔ سیکھا، سیکھنے کی کوشش کی ہے، ضروری باتیں، کچھ ایسے مسائل ہیں جو آپ کو آتے بھی ہیں لیکن بہت سارے ایسے جو نہیں بھی آتے۔ تو اگر ہم نے اسلام کو نہیں سیکھا تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا پر عمل کر لیا۔ اللہ فرماتا ہے اسلام، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کی رسی سے مراد ہے اسلام۔ تو کیا ہم نے اسلام کا ضروری علم حاصل کیا؟ اللہ کی رسی کو پکڑا؟ اور اگر نہیں پکڑا تو اللہ نے تو حکم دیا ہے پکڑو۔ کہ جدو بندہ کسی کی گل نہ مننے تو پھر وہ تو ڈر رہا ہوندا ہے۔ دسو، بندہ کسی کی گل ہی نہ مانے، یہ ڈرن کا نتیجہ ہے۔ باپ کسی کام سے روکے، بندہ پھر وہی کام کرے، اس کا مطلب کی کرے گا کہ بندہ بچہ اپنے پیو تو بڑا ڈرتا ہے، ایک گل نہیں مانتا۔ بولو نا، ڈر کا کیا تقاضا ہے؟ کوئی بات نہ مانی جائے۔ ڈر کا تقاضا ہے ہر بات مانی جائے۔ ڈر کا کیا تقاضا ہے؟ ہر بات مانی جائے، ہر بات مانی جائے۔ ہم اپنے اللہ کی کتنی باتیں مانتے ہیں اور پھر اپنے آپ سے پوچھیں ہم اپنے اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں؟ کتنی باتیں مانتے ہیں، کتنا ڈرتے ہیں؟ میں نے 3 آیتوں کی تلاوت کی ہے، ابھی 2 آیتوں کا ترجمہ مکمل نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ اور انہی آیتوں کا ترجمہ میں اگلے جمعے تک لے کے جاؤں گا، یہیں سے آگے گفتگو ہوگی۔ یہاں تک میں نے آپ کو کیا، میں نے نہیں، قرآن نے آپ کو جو بتایا، میں صرف ترجمہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ نمبر 1، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ نمبر 2، تمہیں موت آئے تو تمہاری حالت بتائے کہ میں مسلمان ہوں۔ سمجھ آئیے؟ لوگ کی گواہیاں نہ دینے مسلمان ہیں، تیری شکل و صورت، تیرا لباس، تیرا کردار، تیرا وجود بتائے کہ یہ کسی اور کا بندہ نہیں، یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ رسول اللہ کا غلام ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ۔ اللہ کی رسی سے مراد ایک قول یہ اسلام ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے۔ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ قرآن۔ سارے بولو قرآن، بولو نا قرآن۔ اللہ کی رسی کے سے کیا مراد ہے؟ قرآن، قرآن ہے، قرآن۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، مطلب کیا ہے؟ کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ، قرآن سیکھو، قرآن سکھاؤ، اور قرآن کو سیکھ کر اس پر عمل کرو، اور تمہاری زندگی قرآن کے سانچے میں ڈھلی ہوئی۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی قرآن کی تعلیمات کو اپنا لو۔ کیا حکم؟ اللہ عمل کرنا ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ۔ میں نے آپ لوگوں میں سے کچھ دوستوں کو کہا تھا